صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم، حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين، المنتظر المهدي، عجل الله تعالى له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین و مومنات زندہ و سلامت رہیں، ہمیشہ شاد و آباد رہیں، مودت اہل بیت کے ساتھ۔ مولا آپ سب کی تمام تر عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ مسلسل عزاداریاں مختلف مقامات پر ہو رہی ہیں، جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تمام تر ذکر کرنے والوں، ذکر سننے والوں، ذکر کا اہتمام کرنے والوں کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بالخصوص دعا ان حضرات کے لیے کہ جو کربلا میں روز عاشور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار عالم ان کا سفر بے خطر فرمائے۔ مومنین، آپ کے سامنے سورہ حجر کی آیت نمبر 99 اور یعنی آخری آیت کا جو حصہ ہے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، جس میں ارشاد خداوندی یہ ہو رہا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ یہ انتہائی مختصر سی آیت ظاہری طور پر، اور یہ اتنی محیط ہے اور اتنی عمیق ہے کہ ہم الحمدللہ اسی کے تحت پورا عشر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں پہچاننے کی ضرورت اس بات میں یہ ہے کہ جو ہم نے موضوع گفتگو اسی آیت کے تحت رکھا ہے، عبادت اور ولایت، اور عرض کیا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا انتہائی گہرا تعلق ہے، جس کو ذکر یہ کیا گیا کہ ولایت عبادت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی دعویٰ کرے، ولایت کا دم بھرتا رہے، جب تک عبادت نہیں کرے گا اس کی ولایت مکمل نہیں ہے،
اور جو عبادت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے وہ بھی یہ جملہ سن لے کہ عبادت ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے۔ لہذا بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں چیزوں کا، اسی کے تحت ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ ذہن تو اب ساتھ ہے نا، درمیان میں ایک دن کا وقفہ آ جانے سے کہیں مجھے زیرو سے تو نہیں شروع کرنا پڑے گا، کہیں ابتدا کرنی پڑ جائے تو بہرحال جیسے آپ مصروف رہے ہیں ان دنوں میں، کل جلوس کا بندہ حقیر بھی مصروف ہی رہا۔ کل اسی ٹائم میں مانسیرا کے جو شہر کا مرکزی امام بارگاہ ہے اسی ٹائم میں پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد غازی کوٹ میں آج جلوس کی برآمدگی بھی کروائی ہے اور اختتام بھی الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے احساس ہوئی اور واقعاً بہت تبدیلی آ چکی ہے اور بہت زیادہ بہترین طریقے سے وہاں آپ اگر محسوس نہ کریں تو یہاں سے زیادہ مجمع وہاں نظر آیا، یہ ابھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ مشہوری اس جگہ کی ہے، لیکن مزہ بھی وہاں آیا، مجمع بھی زیادہ وہاں نظر آیا۔ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں اگر احساس کر کے بیٹھیں گے تو۔ بہرحال بہت اچھا لگا، اور واقعی جگہ جگہ پر عزاداریاں ہو رہی ہیں، ہر مقام پر عزاداری ہو رہی ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے غازی کوٹ میں جو پروگرام تھا، اور صبح اتنی بڑی انتظامیہ کی طرف سے کافی نفری آئی ہوئی تھی، جس سے پھر میرے خیال میں وہی بات ہے جو آپ کے سامنے بھی پڑی تھی کہ ایک حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی جو آگ کو روشن کیا گیا تھا، یہ خود بتلا رہی تھی کہ کوئی جلانے جس کو جلایا جا رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، خاص ہے۔ اور آج بھی اتنی بڑی نفری کا وہاں پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جن کا ذکر ہے وہ بھی عام نہیں ہے، اور جو ذکر کرنے آئے ہیں وہ بھی عام نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے واقعا ایک بہت بڑی تبدیلی بھی اور مشرف بہت بڑی تعداد بھی تھی۔ بہرحال یہاں پہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے وہ اسی عنوان کے تحت عبادت اور ولایت۔ لہذا ایک بات اہم لوگوں کے ذہن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ولایت کا تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ ولایت کا تعلق شروع ہوتا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، اور اس کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور اس طرح سے جو آگے سلسلہ کیا ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ اب اس آیت کا مصداق سب نے اتفاقی طور پر معنی کو تو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں نہیں نازل ہوئی، کسی اور کی شان میں نہیں، سب کا اتفاق یہی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہ کہنے سے لوگوں کے پاس یہ دلیل آ گئی اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور تفاصیل کا نتیجہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ علی ولی ہے، یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ یقیناً اللہ ہی ولی ہونا چاہیے کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، اور یقیناً نبی کو بھی ولی ہونا چاہیے کیونکہ اسے شریعت پہنچانا ہے، تو اگر وہ ولی نہیں ہوگا تو وہ شریعت پہنچائے گا کیسے؟ یقیناً امام کو بھی ولی ہونا چاہیے کیونکہ وہ شریعت کو بچاتا ہے، اگر وہ ولی نہیں ہوگا تو بچائے گا کیسے؟ لیکن ہم جو کہتے ہیں 14 معصومین، تو ان میں سے اللہ کے نبی ہیں، توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی ہیں، 12 امام ہیں، لہذا ان پر تو ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کی نص بھی موجود ہے،
عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے، صاحب ولایت ہونا چاہیے، اور ادھر سے امام کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ عقلاً معصوم بھی ہو۔ اگر معصوم نہیں ہوگا تو وہ خطا کر سکتا ہے، جب اس سے خطا ہو سکتی ہے، جب امام بھول سکتا ہے تو ماموم بھی بھول سکتا ہے، جب ماموم بھول سکتا ہے تو امام بھی بھول سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ امام معصوم بھی ہو، صاحب ولایت بھی ہو۔ لیکن جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب سیدہ معصومہ ہیں تو اس پر کیا دلیل ہے؟ بس یہ بات ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، معصومہ ہیں، صاحب ولایت ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ نبی کے لیے تو عقلاً ضروری ہے، امام کے لیے عقلاً ضروری ہے، تو بس دنیا والے پہچانے اس بات کو کہ نبی کے لیے بھی ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے کسی مذہب کے تحت خاتون کو نہ نبی بنایا ہے نہ امام بنایا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا، توجہ فرمائیں گے، لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ جناب سیدہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب ولایت بھی نہ ہو۔ لہذا اسی بنا پر جناب سیدہ کی خصوصیت کے ساتھ قرآن میں اس آیت کے تحت طہارت کو بیان کیا گیا ہے، جو آج آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسی آیت کے اندر جناب سیدہ کی طہارت ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ تذکرہ بارہ دیگر بھی ہے، لیکن میں جہاں تک مطالعہ کر سکا اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ آیت در حقیقت جناب سیدہ کا مقام بتانے کے لیے آئی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں میں ذکر بھی کر دیتا ہوں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ تعالی کا ارادہ ہے، عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو اس طرح سے پاک رکھے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے۔ اب اسی پر تھوڑی سی گفتگو، اور یاد رکھیے گا یہ آیت وہ ہے کہ جو کم سے کم اپنی وضاحت کے لیے ایک اشرا مانگتی ہے۔ اس آیت کو بیان کیا جائے تاکہ اس کو سمجھا جائے کہ اس کے اندر کون کون سے گوہر چھپے ہوئے ہیں، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ان میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اب اسی آیت کے اندر اب دیکھیں کہ میں نے عرض کیا ہے نبی اور معصوم کے لیے، یعنی نبی اور امام کے لیے عقلاً معصوم ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سے صاحب ولایت ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بی بی جناب سیدہ نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں بی بی کا مقام نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو اس آیت کی مصداق جناب سیدہ ہے۔ اب اسی کی جو وضاحت آئے گی پھر اندازہ ہوگا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلا ایک لفظ ہے یہاں پر، جتنے بھی بہرحال تھوڑی سی گرامر بھی ہے لیکن لطف آئے گا۔ انما کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگ یا جو چیز اس کے اندر آ جائے وہ اندر والی چیز باہر نہ جا سکے، باہر والی اندر نہ آ سکے۔ اسے وہ کہتے ہیں نا، یہ جملہ تو مشہور ہے نا، محصور ہو کر رہ گئے، یہ جملہ تو اردو کا ہے نا، یعنی محصور ہو گئے، اس سے نہ باہر جا سکتے نہ اندر آ سکتے۔ یہی کلمہ حصر ہے۔ انما
کلمہ حسر ہے، یعنی اب اس کے بعد جو بات آئے گی وہ یہ ہے کہ جن کو بیان کیا جائے گا ان سے کوئی باہر نہیں جائے گا، اور جو باہر والا ہے کوئی اندر نہیں آئے گا۔ اب پہلا تو لفظ اسی کے اندر رک کر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی تھی، خود اس لفظ کے اندر بہت بڑی پاور ہے، انما، اور پھر اس کے بعد وہ جو فرمائیں گے یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں، پاور معلوم ہے، قرآن ہی نے بھی بتایا ہے کہ اللہ جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا ایک تو ارادہ یہ تو ہے کہ اسی وقت بلا فصل ہونا ضروری ہے، یعنی فرق نہیں ہوا کرتا۔ دوسرا یہ بھی توجہ فرمائیے گا، دوسرا اللہ کا ارادہ ازلی بھی ہوتا ہے، ابدی بھی ہوتا ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ارادوں کی طرح ہوتا ہے۔ آج ارادہ کیا کل ٹوٹ گیا، آج ارادہ کیا کل مجلس پہ آؤں گا پرسوں غائب ہو گیا، یعنی ارادہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کے ارادے ہیں، لیکن اللہ کے ارادے ازلی ہوا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں جزاک اللہ، بارہ توجہ سے سن رہے تبھی آپ کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہوا کرتا ہے، ابتدا سے ہی ارادہ جس چیز کا کرتا ہے ابتدا سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کبھی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا ہے لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور سنت الہیہ میں کبھی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمیشہ پر دلیل کیا ہے؟ ہمیشہ پر دلیل یہ ہے کہ ہمارے جو ارادے بدلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ علم کے ناقص ہونے پر ہوتا ہے۔ ہمارا ارادہ اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، آج جو کچھ ہم نے سوچا ہے کل اس کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہ ہمارا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ارادہ عین علم ہوتا ہے، کمال علم پر ہوتا ہے، کمال عقل پر ہوتا ہے، بلکہ وہ تو خالق عقل ہے، لہذا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی، لہذا وہی ارادہ جو اول سے ہوتا ہے آخر تک رہتا ہے۔ تو اب یہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہے، لیکن جب کسی آنے والے، بس توجہ چاہتا ہوں، اب جب کسی آنے والے نے یہ کہا کہ انما یرید اللہ کی جب آیت نازل ہوئی ہے تو تب سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے، ورنہ اس سے پہلے اعلان نہیں ہے۔ تو جب اعلان کیا ہے تبھی تو پاک کیا ہے۔ تو آنے والے نے جب یہ کہا تو توجہ چاہتا ہوں، معصوم نے پلٹ کر ایک جملہ فرمایا، کہا اچھا یہ بتاؤ سورہ توحید تم نے پڑھی ہے؟ توجہ ہے؟ کہا سورہ توحید تم نے پڑھی ہے؟ کہا جی پڑھی ہے۔ کہا دوبارہ پڑھو۔ کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ تو سوچ کر بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اللہ اس وقت ایک تھا یا اس سے پہلے؟ اللہ اس وقت ایک ہوا جب آیت کو نازل کیا یا ہمیشہ سے ایک تھا؟ تو جب جواب یہی آئے گا کہ اللہ ہمیشہ سے ایک تھا تو پھر یہاں بھی اللہ کا ارادہ ہمیشہ سے تھا۔ ہمیشہ شاد رہنے ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہے اور ہمیشہ کا ہے۔ اب یہاں سے پھر بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی کہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، فعل مضارع کے اندر کتنی پاور ہے، میں کیا تم آگے بڑھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انما یرید اللہ، ایک لفظ پر میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے آپ نے سنا ہوگا، سوچ رہے ہوں گے کہ شاید بہت مبالغے سے بول دیا۔ اب یہ تو سب سے پہلے کلمہ ہے حسر، انما
دوسرا یرید اور اس کا فعل مضارع یعنی مسلسل ریگولر، یہ ہے اس کے معنی. اور پھر اس کے بعد ارادہ کسی انسان کا نہیں ہے، توجہ ہے، ارادہ کسی دنیا کا انسان کا نہیں ہے، فرشتوں کا نہیں ہے، نبیوں کا نہیں ہے. انما یرید اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اب اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہوگا تو یہ ان کے بارے میں شک نہیں ہوگا، اللہ کے ارادے میں شک ہوگا. اور اللہ کا یہاں پر ارادے بھی کس میں ہے؟ ارادہ تکوینی، ارادہ تشریعی. بہرحال یہ علمی گفتگو ہوتی ہے، کیا کریں، اس کے لیے آپ کی توجہ ہی مل جائے وہ بھی کافی ہے. ارادہ تکوینی، ارادہ تشریعی، مسلمانوں نے مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہاں پر ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے. اب بچوں کے لیے یہاں پر ارادہ تکوینی تشریعی کی بھی ضروری ہے کہ ارادہ تکوینی کسے کہتے ہیں، تشریعی کسے کہتے ہیں. ارادہ تشریعی یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام شرعی نازل ہوئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ ارادہ تشریعی ہے. یعنی اللہ کی شریعت یہ ہے، بس اسی سے بات. ارادہ تکوینی وہ ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ اللہ جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کائنات کو خلق کیا ہے، یہ ارادہ، یہ خلقت، یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم، یہ تکوینی کہلاتا ہے. اب تو واضح ہو گیا نا، یعنی احکام تکوینی، حکم تکوینی، ارادہ تکوینی، یعنی سورج کا چلنا یہ ارادہ تکوینی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو سسٹم اپنے آپ انہوں نے بنایا ہے، جو پروردگار عالم نے بنایا ہے، وہ اپنے تحت پر چل رہا ہے. کبھی اس میں کمی نہیں ہوتی، کبھی زیادتی نہیں ہوتی، کبھی خرابی نہیں ہوتی. اچھا مجھے سوچ کر بتاؤ، کیا کبھی آپ نے اخبار میں پڑھا کہ جی موسم کی خرابی کی وجہ سے کل سورج 4 گھنٹے لیٹ آئے گا؟ کبھی پڑھا؟ اگر کسی نے لکھتا ہے، بعض لوگوں نے پڑھا ہے بڑے خاموش ہو کر بیٹھے ہوتے. یعنی کبھی آپ نے پڑھا کہ جی موسم کی خرابی کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر کچھ لوگ آ گئے جس کی وجہ سے سورج بیچارہ ڈال کر وہ نہیں آئے گا. جی چاند اس مہینے کیا ہے 35 کا ہو جائے گا. پر یہ کبھی میسج چل رہا تھا کہ اس سال کہا تھا کہ عید نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہا جی وہ جو پریزیڈنٹ صاحب انہوں نے چاند بیچ دیا کیونکہ ان کو سوداگری کا زیادہ زور تھا نا. دوبارہ اس طرح کے بھی پیغامات چلتے رہتے، لیکن یہ کیا حقیقت ہے؟ نہیں. رات کا آنا تکوینیات ہے، سورج کا چلنا تکوینیات ہے، ہواؤں کا چلنا یہ تکوینیات ہے. یہ سارا دنیا کا جتنا سسٹم چل رہا ہے یہ سب تک امور تکوینی ہے. اب تو واضح ہو گیا. اب سمجھو کہ یہاں پر اللہ کا ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے. انما یرید اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے. اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو پاک کرنے کا آگے جملہ ہے، پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تشریعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، بس اس کی خواہش ہے کہ پاک ہو جائے، بس یہ ارادہ تشریعی ہے. تمام مسلمان بھائیوں نے مفسرین نے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے، اس بات کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ارادہ تشریعی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہو جائے. تو مجھے سوچ کر بتاؤ، کیا تمہارے لیے کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے؟ کیا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ پاک ہو جائیں، پاک وضو رہیں، نماز پڑھیں، حج کریں؟ سب کے بارے میں ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ احکام شرعی موجود ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پھر اسی ارادے میں کیا فرق ہوا کہ اللہ تمہارے بارے میں بھی یہی ارادہ رکھتا ہے کہ سارے لوگ پاک ہو جائیں. اللہ ان کے بارے میں بھی طہارت کا اعلان کر رہا ہے کہ سب پاک ہو جائیں. تو اگر ارادہ تشریعی مراد ہو تو پھر تو کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور ان میں، کیونکہ سب کے بارے میں اللہ پہلے ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک ہو جائیں، اچھے کام کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں. تو سب کے بارے میں یہی فرق. تو پھر اس طرح سے اسپیشل طور پر اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ارادہ تشریعی تو سب کے لیے ہے، تو ماننا پڑے گا یہاں پر ارادہ تشریعی نہیں ہے، ارادہ تکوینی ہے. اور ارادہ تکوینی کا ہونا لازمی ہے، اختیاری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل چاہے تو ہو جائے، دل چاہے تو نہیں. جب اللہ تعالیٰ تکوینیات میں کوئی کام کرتا ہے تو اس چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے.
تو اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا، ایک تو اللہ کا ارادہ ہے، کسی عام مخلوق کا ارادہ نہیں ہے، تو اللہ کے ارادے کی پاور بھی آپ جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ارادے کی بھی دو قسمیں ہیں. کہیں پر وہ صرف انسان کو اختیار دیتا ہے، چاہتا ہے لیکن انسان کو اختیار دیتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کر، تب تمہیں اجر بھی ملے گا، تب تمہیں اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا. اب اسی طرح سے یہ ہے کہ یہاں پر ارادہ تکوینی مراد ہے، اور اس پر بھی گفتگو بہت ساری ہو سکتی تھی. علماء مفسرین کی باتیں باقاعدہ قیلوگار جسے کہا جاتا ہے وہ ساری باتیں ہو سکتی تھی. بس آگے بڑھ رہا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ رجس کو دور رکھے. جا کر دیکھیے کہ خود رجس کا معنی کیا ہے. رجس کہتے کسے ہیں؟ رجس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ناپاک ہو، جس کے اندر طہارت نہ ہو، اس چیز کو رجس کہا جاتا ہے. لیکن رجس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک رجس ظاہری ہے جیسے نجاست کہا جاتا ہے، ایک رجس ظاہری ہے اور ایک رجس باطنی ہے. ایک رجس ظاہری یہی جتنے نجاسات ہیں وہ سارے کے سارے یہ رجس ظاہری ہیں. لیکن ایک ہے باطنی. باطنی رجس کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے. جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب کے سب رجس باطنی ہے. اور یہاں پر کون سا رجس مراد ہے؟ پھر توجہ فرمائیے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کے پیچھے ارادہ نے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تشریعی نہیں تکوینی ہے، اور یہاں پر پھر دیکھ رہا ہے کہ رجس سے مراد کون سا ہے؟ رجس سے ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے. تو یہاں سے کون سا رجس مراد ہے؟ تو کیونکہ لفظ مطلق ہے، خاص قید نہیں بیان کی گئی، آگے پیچھے کوئی کرینہ نہیں لگایا گیا، کوئی خاص لفظ نہیں لگایا گیا کہ جس سے یہ پتا چلے کہ ظاہری ہے، جس سے یہ پتا چلے باطنی ہے. جب ایسا لفظ آ جائے جسے مطلق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد دونوں ہو سکتی ہے، اس سے مراد دونوں رجس ہو سکتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی. اور پھر اس کے اندر کمال یہ ہے، توجہ رکھیں، کمال. آج تھوڑی سی بات سنگین ہے، میں سمجھ رہا ہوں. اب یہاں پر خود ایک تو رجس، میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں داد نقد نہیں لینا چاہتا، آپ سے دلی طور پر دعائیں لینا چاہتا ہوں، اور اس آیت کی گہرائی تک پہنچنے چاہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پاور کتنی ہے یہ محسوس کی جائے. اس پاور کو احساس کیجیے گا، کیونکہ یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے، ممبر سے پڑھی جاتی ہے، لوگ اس پر مجلس میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں، بچے کو یہ آیت یاد ہے، آیت تقریر ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن ایک ایک لفظ، اور حتیٰ کہ لفظ نہیں، دعوے سے بات کر رہا ہوں، اگر موقع ہوتا تو ثابت کرتا کہ آیت تطہیر کا ایک ایک حرف بتا رہا ہے، ایک ایک حرف. ان میں سے ایک دلیل یہ دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک الف لام بھی آیا ہے. الف لام استغراق کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے تمام کے تمام، یعنی سب. پھر پلٹ کر کہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ واہ واہ سبحان اللہ جتنا بھی کہیں گے دل سے دعا دیں گے تو کافی ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اگر الحمدللہ کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، الحمدللہ. جب ترجمہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں. یہ میرے سننے کا مطلب دیکھیے گا، تمام تعریفیں. یہ تمام کس کا معنی ہے؟ یہ اسی الف لام کا معنی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو یہاں پر بھی وہ الف لام ڈال کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر بھی اگر تمہارے ذہن میں یہ خمار ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا رجس رہ گیا ہو، تو جو ہمارے کچھ چھوٹا
کیا ہے لفظ الرجس. میں نے کہا کہ رجس کا معنی خود لفظ سے جب مطلق آتا ہے، وہ لفظ عام جب ہوتا ہے تو اپنے تمام افراد کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر الف لام آ جائے تو پھر گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی فرد باہر رہ گیا ہو. اب دیکھیں کہ جتنا وزن ہے، میں بار بار زور جو دے رہا ہوں کہ انما خود کلمہ حسر ہے، یرید فعل مضارع ہے، ارادہ اللہ کا ہے. جس کے بارے میں کیا چیز ہے وہ ہے رجس، اور پھر رجس بھی نہیں ہے بلکہ الرجس ہے. یعنی ہر وہ چیز جو بھی نجاست رکھتی ہے، جو بھی خباثت رکھتی ہے، جو بھی ناپاک ہے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے دور رکھے گا. تو اب اگر کوئی آپ کو ذکر اہل بیت نہ کرتا ہوا نظر آئے تو اللہ کا ارادہ بھائیوں یہی ہے، آپ کیسے پکڑ کے لا سکتے ہیں؟ اللہ کے ارادے میں پھر شک کرو گے نا کہ اگر کسی کے دل میں حب اہل بیت نہ ہو، وہ نہ چاہے، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ آیت نے اعلان کر دیا ہے، آیت کا اور ارادہ بھی تکوینی ہے. تو بس آپ نے ملاحظہ فرما دیا کہ یہاں پہ الرجس کہہ کر یہ بتلا دیا کہ کچھ بھی سوچ لو، جو بھی برائی ہے جیسی بھی ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. تو بس یہاں اتنا بھی کہہ دینا کافی تھا. اگر یہاں پر جملہ ختم ہو جاتا تو بھی کافی تھا. جب یہ کہہ دیا کہ آپ کے دشمن آپ سے ہمیشہ دور ہے تو یقیناً بات مکمل ہو گئی کہ دشمن دور ہے. تو فلسفہ بھی یہی کہتا ہے تعرف الاشیاء باسبابها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو یقیناً عقل یہی کہتی ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، تو نتیجہ یہی تھا کہ جو بھی پاس ہے وہ پاک ہے. یعنی یہی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ ضد سے پہچانے کہ ہر چیز جو بھی رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، اور جو بھی پاک ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے. تو جب یہ اتنا بھی ہو جاتا تب بھی کافی تھا. لیکن آگے جملہ پھر بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت. اور تذکرہ کر دیا کہ کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی؟ اہل بیت کہا ہے. اب اس پر پھر گفتگو ہے، مسلمانوں کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ میں عرض کروں گا. کیا ہے کہ اہل بیت اور بیت کہا گیا، پھر کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ، کہ وہ تم سے پاک اور تمہارے پاس پاکی کو لے کر آئے، یعنی تمہیں پاک رکھے تو بھی کافی تھا. لیکن کیا ارشاد فرمایا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ تطہیرہ کا لفظ استعمال کر کے کتنے جملوں کے اندر سمیٹ کر بار بار آگے پیچھے کسی طرح کی جتنی بھی عربی گرامر کے حساب سے فصاحت و بلاغت ہو سکتی تھی، جتنی بھی گفتگو کو اتنے زور اور پاور سے کیا جا سکتا تھا، وہ سب کے سب جتنے لوازمات تھے وہ سب اس آیت کے اندر میرے مولا اور قدرت نے یہ استعمال کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اب بھی سوچ لو کس کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے اور تم کیا سوچ رہے. اللہ کا ارادہ کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے. تمہارا یہ ہے کہ ایک تو اہل البیت کا لفظ ہے. اب اہل البیت پر بھی لوگوں نے بہت سارا جھگڑا کیا، بحثیں کی، تفسیریں کی کہ اس اہل البیت سے کیا مراد ہے. اب یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ بیت لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیں ہر جگہ پر میں ابھی دوسرا بھی معنی کروں گا. بیت عام ہے لفظ،
بیت سے مراد کوئی بھی بیت ہو سکتا ہے. بیت خالی یعنی ہاؤس جسے آپ کہتے ہیں, وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے نا, ہوم بلکہ سوری ہوم کے معنی میں ہے. یعنی بیت جہاں پر بیت پوتا کیا جائے یعنی سویا جائے اس مقام کو کہا جاتا ہے. بہرحال وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. بیت جب عام لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوئی بھی بیت ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس پر الف لام آ جائے تو خاص ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے. جیسے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے یوم. یوم استعمال, یوم کا کیا معنی ہے؟ اتنا سبھی کو آتا ہی ہے. ہاں, زبان تو سبھی کا الحمدللہ موجود بھی ہے. تھوڑا سا بیچاروں کو تھوڑا سا بیداری بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے نا. اب یہ ہے کہ یوم کہتے ہیں دن کو, لیکن جب اس کے اوپر الف لام آ جائے تو کیا مراد ہے؟ خاص دن. اب خاص دن بتانے کے لیے بھی مجھے پھر سہارا لینا پڑے گا. آپ کو تو سب کو یاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب پوچھنا یہی چاہتا ہوں کہ آج کس کا معنی ہے؟ یوم کا معنی جو دن ہوا کرتا ہے, تو یہ آج کس کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے. یہ الف لام آ کر بتا رہا ہے کوئی عام دن نہیں ہے, یہی آج کا خاص دن ہے. تو اب یہ الف لام خاص کر رہا ہے. رجل کہتے ہیں مرد کو, کوئی بھی مرد, لیکن جب کہا جائے الرجل تو خاص مرد مراد ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ خود خیبر میں پڑھتا تو نہیں ہوں, لیکن خیبر میں بھی یہی کہا گیا, پیغمبر نے یہی فرمایا تھا کہ میں کل علمتنگا الرجل کہا تھا, خاص مرد کو دوں گا. مرد بڑی داڑھی رکھنے سے نہیں بنتا, بڑا کلیجہ رکھنے سے ہوتا ہے. اب کتنے وضاحت میں جملے ہو گئے؟ یعنی اسی الرجل اور الیوم اور یہاں پر لفظ ہے البیت. اب البیت فقط اگر بیت ہوتا تو کوئی بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما کر گئے ہیں تو اس وقت بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً کم سے کم 9 بیویاں اس وقت بھی موجود تھیں اور سب کے الگ الگ حجرے تھے. اگر لفظ بیت آتا تو ہر بیوی کا بیت ہو سکتا تھا. ہر نبی کی بیوی جو بھی تھی اس کا بیت ہو سکتا تھا, لیکن البیت کہہ کر یہ بتلا دیا کہ یہاں پر عام بیت مراد نہیں, خاص ہے. اور پھر یہاں پر وہ آپ جو حدیث کتاب پڑھا کرتے ہیں نا اس کو پڑھا کریں, بار بار پڑھا کریں, اس سے رحمتیں آتی ہیں, برکتیں آتی ہیں, منتیں پوری ہوتی ہیں لوگوں کی. یہ ایسی حدیث کتاب کے اندر برکتیں ہیں. پر یہ ہے کہ یہاں پر بیت نہیں لفظ استعمال ہوا بلکہ اہل البیت استعمال ہوا ہے, یعنی خاص گھر مراد ہے. اور تمام مفسرین نے اس پر یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے, جناب الممدد اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ سب مسلمان بھائیوں نے اتفاق طور پر کم سے کم لکھا ہے, کم سے کم کہہ رہا ہوں, کم سے کم یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک پیغمبر آتے جناب سیدہ کے دروازے پر, جناب سیدہ کے دروازے پر آتے, صبح کی نماز مسجد میں ادا کرتے, مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد واپس آتے اور آ کر یہی کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, یا اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ, آپ پر سلام ہو اہل بیت کے گھرانے والوں, اور آپ پر سلام ہو نبوت کے گھرانے والوں. نبی کے نہیں, توجہ فرمائی آپ نے, نبی کے نہیں, اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ. رسول کا کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے. بس کیا کروں میں اپنے طریقے سے, میں اپنی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسالت, رسول کا کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے, لیکن رسالت کا ہر کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وہ خاص رشتہ ہونا چاہیے جو رسالت کو بیان کرے. تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ, یہ بتایا جا رہا ہے یہ نبی کے گھر والے نہیں بلکہ نبوت کے گھر والے ہیں. و معادن الرسالہ, معادن کس کو کہتے ہیں؟ شاہ صاحب سے پوچھ لیجیے کہ معادن کسے کہتے ہیں.
بتائیں کہ معدن یعنی جس چیز سے معدنیات نکلے اس کو معدن کہا جاتا ہے، جس چیز سے معدنیات نکلے. تو یہ جو معدن رسالہ ہے، کیا یہاں سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، کیا نمک کی کان ہے؟ نہیں. معدن رسالہ، یہاں سے رسالت نکلتی ہے. نبوت یہاں سے ملتی ہے، رسالت یہاں سے ملتی ہے. آدم کو نبوت یہاں سے ملی، نوح کو نبوت یہاں سے ملی، عیسیٰ کو نبوت یہاں سے ملی، ابراہیم کو نبوت یہاں سے ملی. 1,00,000 انبیاء کو نبوت یہاں سے ملی، رسالت یہاں سے ملی. تو پھر یہ بتاؤ کہ دینے والا افسر ہے یا لینے والا افسر ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ جی فلاں فلاں سے مقابلہ کرتے ہیں. جی ہم کسی سے مقابلہ نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں وہ حدیث اور روایات اور آیات کی روشنی میں جب وہ نبیوں سے افسر ہے تو جب ہم نبیوں سے افسر کو بتاتے ہیں. یہ بات اس کی بھی ہے کہ جب کسی نے آ کر شکایت کی تھی جناب حاضرہ کی، بلکہ بیوی ہے، میں ابھی ذکر کروں گا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو دودھ پلایا تھا، کیا نام تھا؟ حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ، جزاک اللہ. دیکھیے آپ بھی خاموش ہے پھر میں بھی خاموش. حلیمہ سعدیہ، ان کے بارے میں کہا گیا تھا، کسی نے آ کر شکایت کی کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے فلاں یعنی فلاں سے مراد یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کسی دوسرے سے افسر مانتے ہیں. کہا کہ تیرے مخبروں نے غلط اطلاع دی ہے تمہیں. وہ سمجھے کہ شاید ڈر گئی ہے بیوی. کہا کہ ڈر لیے جناب اس ہستی کو مانیے گا اور جانیے گا. بارہ اتنا بھی صاحب کہتا ہوں کیونکہ یہ روایات تو ملتی ہے جناب حلیمہ نے دودھ پلایا، اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو پلایا نہیں ہے، ایک تو یہ ہے. بارہ اس کے پر بھی لوگوں کا اتفاق ہے، لوگ کہتے ہیں بارہ یہ بھی روایات ملتی ہے کہ اصل پلایا ہی نہیں. اور اگر پلایا ہے تو قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ نے کسی غیر مسلم عورت کا دودھ نہیں پیا تو جناب خاتم النبیین کسی غیر مسلم کا کیسے پی سکتے؟ لہذا ماننا پڑے گا حلیمہ سعدیہ مومنہ تھی، پر مومنہ یقینی. اور وہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، خود ان کی بیٹی کا کردار دیکھیے گا. کیا کہ جب کہا گیا کہ سنا ہے کہ تم فلاں سے افسر سمجھیے فلاں، کہا تیرے مخبروں نے غلط کہا ہے. وہ کہا گیا کیا نہیں، میرے مخبروں نے صحیح کہا ہے. جب تکرار ہوا پلٹ کر کہا کہ تو بھی جھوٹا ہے، تیرے مخبر بھی جھوٹے ہیں، میں تو ان سے افسر نہیں، میں تو نبیوں سے افسر سمجھتی ہوں. یہ ہے اس کے عقیدے کی معراج. تو اب یہ ہے کہ اہل البیت کہا گیا ہے اور یہاں سے خاص مراد ہے، عام نہیں ہے. لیکن اتنا یاد رکھو جب یہاں سے عام مراد نہیں ہے، خاص ہے. اور میں وہ حدیث کی طرف آ ہی نہیں رہا، وہ ماشاء اللہ آپ سب کو یاد ہے اور آپ سنتے رہتے پڑھتے رہتے، تاکہ میں آپ کا وہاں پر وقت نہ لوں. صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ پہچانے کہ یہاں پر اہل البیت کہہ کر یہ پھر یہاں پہ گرمی گفتگو تھی، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں جو ماحول بھی نہیں چلتے. اب یہ ہے کہ یہاں پر اہل البیت کہا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی سیرت سے بھی ثابت کیا ہے کہ یہاں سر مراد عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے. اور چادر تطہیر میں بھی سب کو لا کر اور وہاں پر بٹھا کر یہی کہا تھا کہ اللہم ہؤلاء، یا پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں. تو یہ بھی بتلا دیا. لیکن جب پوچھا گیا، جبرائیل نے پوچھا کہ رب ذوالجلال یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو بتانا کیا چاہیے تھا؟ ظاہری طور پر وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. ظاہری طور پر کیا کہنا چاہیے تھا؟ ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک ان کے چچا زاد بھائی ہے، بیٹی ہے، اور دو ان کے نواسے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ذات کا تعارف کروایا جاتا ہے تو کسی بڑی ہستی کے ذریعے سے تعارف کروایا جاتا ہے. مثلا آپ جائیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ فلاں جو گھر کا بڑا ہوگا اس کا نام دیا جاتا ہے. لہٰذا چاہیے تعارف کا طریقہ کا تو یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر جب جبرائیل نے پوچھا
کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے اپنی علم کے تحت، اپنی مسلحت کے تحت اور علم غیب کے تحت، کیونکہ کچھ ہونے والا تھا، لہذا تعارف ایسی ہستی سے کروایا. توجہ فرمائیں گے، تعارف ایسی ہستی سے فرمایا ہم فاطمہ، تو فاطمہ ہے، بنوہا، ایک اس کے شوہر نامدار ہے، تو اس کے فرزند ہے. تو آپ نے فرمایا کہ توجہ فرمائی کیا کہ ہم فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کروایا ہے. تو اس کی وجہ خاص ہے، عام نہیں، خاص وجہ ہے کہ چونکہ مسلمان جوڑ لگانا خوب جانتے ہیں. مسلمان بیچارے جوڑ لگانا ان کو آتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب پیغمبر کی یہ حدیث پڑھی گئی کہ مدینہ العلم میں وہ علی الباب ہوا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا. مسلمانوں کو موقع ملا، انہوں نے کہا نہیں فلاں جدار ہوا، فلاں صاحب جو ہے وہ دیوار ہے. اور عجیب بات کہی تھی کہ عجیب بات یہ کہی کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ پرنالہ ہے، پرنالے تک بھی پہنچ گئے. اب یہ نہیں پتا کہ شہر کا پرنالہ نہیں ہوا کرتا. کسی شہر کا پرنالہ آپ نے دیکھا؟ لاہور میں بارہ دری ہے اور یہ سارا تو کہا جاتا ہے، کوئی وہاں پر کسی کو شہر میں پرنالہ نظر آیا تو کبھی ہوتا ہے. کہا کہ یہ بھی شکر ہے وہاں پر، کیونکہ شہر میں ونڈو نہیں ہوتی، ورنہ کسی کو وہاں بھی فٹ کر دیا جاتا ہے. سوال پڑھو جی. میں بیان کر چکا ہوں، ویسے ایک لفظ کو بیان کر چکا ہوں. اچھا سلوات پڑھ محمد. ہمارا فرمائش ہوئی ہے تو پھر ذکر یہی ہے کہ بہرحال کچھ لوگ بھی نہیں آئے ہیں، میں جلدی سے گزر رہا ہوں. انما کلمہ حسر آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. ارادے دو طرح سے، تکوینی اور تشریعی. ذکر کر چکا کہ ارادہ تکوینی ہے، تشریع سب لوگوں کے لیے ایک ہی ہے. لہذا یہاں سے بھی ارادہ کس کا ہے؟ عام انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے. کس کے بارے میں ہے؟ اہل بیت کے بارے میں ہے. کس چیز کو دور رکھے؟ رجس کو دور رکھے. رجس بھی عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے. ہر طرح کا رجس کیا ہے کہ ان سے دور رکھا جائے. اب اس کے بعد جو طاہرہ کون تطہیرہ، یہ جو ہے یہ جملہ خاص جس کے لیے فرمائش کی گئی ہے. اب اگر تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کروں گا تو وہ مزید تو درسی انداز تو ہوگا، لیکن میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں وایو طاہرہ کون، اور تمہیں پاک رکھے. وایو طاہرہ کن تطہیرہ، یہاں پر مفعول مطلق استعمال ہوا ہے. مفعول مطلق کا معنی خاص یہاں پر آ کر یہ بتا رہا ہے کہ عام طریقے سے پاک نہیں رکھے، جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں بس کر دیا جیسے ہو گیا ہو گیا، لیکن جب اس کے ساتھ تاکید آ جاتی ہے تو تاکید آ کر یہ بتاتی ہے کہ یہ کام عام نوعیت کا نہیں ہے بلکہ خاص نوعیت کا ہے. بہرحال اس میں مزید پھر اگر گفتگو نکلے گی تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. ہم پلٹ کر وہیں جانا چاہتے ہیں کیا کہ اہل البیت، یہاں پر لفظ جو اہل البیت استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد خاص ہستیاں ہیں. اور پیغمبر جب خدا نے تعارف کروایا ہے اس چادر کے نیچے والے افراد کا تو تعارف کیا کروایا ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و والدہا و بنوہا. ایک جناب فاطمہ تو سارا ہے، ایک ان کے والد گرامی ہیں، ایک شوہر نامدار اور 2 بیٹے ہیں. یہ جو کہا ہے تو اب انہی سے جملے کو اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہاں پر لوگ کیونکہ اپنی من مرضی کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ اگر پیغمبر سے تعارف کروایا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہہ دیا جاتا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر مراد ہے، اتنے اس کے بچے مراد ہیں، ایک ان کا چچا مراد ہے، یا ان کی باقی بیویاں مراد ہیں. بیویوں تک بھی نہیں بلکہ اتنے ان کے اصحاب مراد ہیں.
اصحاب تک نہیں بلکہ اتنی ان کی امت جو آج افراتفری میں مبتلا ہے. لہٰذا یہ جہاں سے شروع کرتے, اگر پیغمبر کی ذات سے شروع کرتے تو جوڑ پر جوڑ لگاتے جاتے, جوڑ پر جوڑ لگاتے جاتے, کہیں ان کا اختتام نہ ہوتا. لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب تعارف کروایا ہے تو ایسی ہستی سے کروایا ہے کہ جہاں جوڑ نہ لگا سکے, جوڑ کی گنجائش ختم کر دی. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا. ایک منطق کا قانون بھی یہ ہے کہ جس چیز کا تعارف کروایا جائے, کہا جاتا ہے کہ معرف کو عارف ہونا چاہیے معرف سے. کیا ہے کہ جو معرف ہے, جو تعریف کر رہا ہے, یعنی معرف بتانے والا, وہ عارف ہونا چاہیے, یعنی کس سے کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جیسے فرض کریں کہ ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, آپ تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں, تو بیٹے سے باپ کو زیادہ عارف ہونا چاہیے, یعنی زیادہ مشہور ہونا چاہیے. یہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ تعارف کروانے والی ذات جس کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے وہ زیادہ مشہور ہونی چاہیے. اسی طرح سے اس کا الٹ بھی ہوتا ہے. پر جملے میں کبھی نہیں کہتا, شیر رشید یہ کہتا ہے کہ میں تعارف میرا جو کروایا جاتا ہے, میرے تعارف سے میرے باپ کا تعارف کروایا جاتا تھا, کوئی میرے باپ کو نہیں جانتا تھا. تو یہ ہے معرف اور معرف. بہرحال تو اب یہ ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے جس کے بارے میں تعارف کروایا جائے, اس سے جس کے ذریعے سے تعارف کروایا جا رہا ہے اس کو لوگ زیادہ پہچانتے ہو. تو اب رسول خدا کا تعارف کروایا جا رہا ہے, تو اب تعارف کروایا جا رہا ہے. اب ظاہری طور پر تو سب سے زیادہ آیات تو یہاں پیغمبر کی ذات تھی, تو چاہیے تو یہ تھا, منطق کا قانون تو یہ تھا کہ پیغمبر کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے. لیکن اس قاعدے کو توڑ کر دنیا کو بتلانا یہ مقصود تھا کہ پہچانو جو بجائے تعارف پیغمبر کی ذات بن جائے وہ ہستی عام نہیں ہوتی. کوئی عام نہیں ہے, دنیا والوں کو تعارف کروانا تھا جناب سیدہ کے حوالے سے. اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ, کیونکہ طہارت, میں پھر عرض کروں گا, کیونکہ طہارت اصل میں 5 افراد 5 ہستیوں کا ذکر ضرور ہوا ہے, لیکن عقلی طور پر حقیقت میں فقط مقصود جو تھی وہ جناب سیدہ ہی کی طہارت کو بیان کرنا. باقیوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ ضروری جو تھا وہ جناب سیدہ کی طہارت کو بیان کرنا تھا, کیونکہ نبوت کے لیے اس کا طاہر ہونا عقلی طور پر واجب تھا. ضروری نہیں تھا کہ ان کا اعلان ہوتا. امام کا عقلی طور پر طاہر ہونا ضروری تھا, لہذا ضروری نہیں تھا کہ یہاں پر اعلان ہوتا. خاص وجہ جو تھی وہ یہی تھی کیونکہ بی بی نہ نبی تھی نہ امام تھی. لہذا اس وجہ سے جناب سیدہ کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا تھا, لہذا اس کی طہارت تکوینی کو بیان کر دنیا کو بتانا یہ چاہتا تھا. موضوع کے ساتھ مختصر کرنا چاہتا بات کو, دنیا کو بتانا یہی چاہتے تھے کہ جس طرح سے نبی ولایت رکھتا ہے, جس طرح سے امام ولایت رکھتا ہے, اسی طرح سے جناب سیدہ بھی ولایت رکھتی ہے. محمد اسی طرح سے جناب سیدہ بھی ولایت رکھتی ہیں. لہذا یہی وجہ ہے عبادت اور ولایت کے اعتبار سے پہچانیے گا, وہ یہ ہے کہ بی بی کی عبادت کس معیار پر تھی, کس طرح سے تھی کہ بی بی اپنی عبادت کو اس انداز سے ادا کیا کرتی تھی. عبادت کا یہ مقام تھا کہ جب اس کے بارے میں مسلمانوں کے مستند روایات موجود ہیں, اس روایت کو بیان کرنے والی جناب حضرت عائشہ ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ الزہرا مصلی عبادت پر آتی, ایک نور ساطع ہوتا جو آسمان تک جاتا. یہ ہے عبادت جناب سیدہ,
اور اس عبادت کا نتیجہ یہ ہے کہ بی بی تسبیح کرتی تھی. یہ تسبیح بی بی کی عبادت تھی، چکی کا چلنا بی بی کی ولایت تھی. بی بی تسبیح کر رہی ہے، چکی فرشتے چلا رہے ہیں. بی بی مصلی عبادت پر ہے، جھولا جبریل جھلا رہے ہیں. یہ بی بی کی ولایت تھی، یہ بی بی کی عبادت تھی. اور اسی بی بی کی ولایت کے ذریعے سے بی بی عصمت سے رکھتی تھی، بی بی معصومہ تھی. اب یہاں سے ایک اور قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر فقط 2 بیویاں ایسی ہیں جو معصومہ ہیں. کتنی؟ جو من اللہ ہیں. باقی دیکھیں یہاں پر بات واضح بھی کر دوں، ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک معصوم اسی طرح سے ہے کہ جو معصوم جہاں معصومین کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو کام نہیں کیا جا سکتا اور ان میں کسی کو زیادہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی اکبر، حضرت جناب عباس، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ان کے بارے میں یہ خیال ہے، علماء نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں اپنے علمی روشنی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ 2 طرح سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. معصوم من اللہ، ایک یہ ہے کہ معصوم خدا کی طرف سے ہے، جو وہ یہی 14 ہے، یعنی اس طرح سے انبیاء بھی معصوم ہیں، ان کا تذکرہ الگ ہے، لیکن یہ جو 14 ہی ہیں. لیکن دوسرا لفظ ان ہستیوں کے لیے محفوظ عن الخطا کا لفظ ہے، یعنی ہر خطا سے یہ ہستیاں محفوظ ہیں کیونکہ ان کی زندگی کے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی. یہ اس مذہب کی دیانت ہے، دیانت داری ہے کہ جن ہستیوں کے اندر کوئی غلطی بھی نہیں ہے، عقیدت میں بھی ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ 14 معصوم خدا نے فرمائے، ان میں سے نہ کسی کو داخل کرتے ہیں نہ کسی کو کام کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا، اور دوسرے کیا ہے؟ معصوم من اللہ. اب یہ ہے کہ کتنی معصومہ کتنی ہستیاں ہیں؟ قرآن کی روح سے 2 معصومہ ہستیاں ہیں. ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام دو ہستیاں ہیں. برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ صلوات یہ 2 ہستیاں معصومہ ہیں. باقی نبی تمام کے تمام 1,24,000 سب نبی، کیونکہ عصمت شرط ہوتی ہے نبی کے لیے، کیونکہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو وہ ہادی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ عقائد کی پوری گفتگو ہے، میں وہ یہاں پہ نہیں چل رہا، لیکن یہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو معصومہ کہا گیا ہے، ایسے بی بی معصومہ تم بھی کہا جاتا ہے، جس کی بارگاہ میں، جس کی چوکھٹ پر ہم بوسہ دیتے ہیں، اور باب الحوائج کی بیٹی ہمیں علم سے سرشار کرتی ہے. آج پوری دنیا میں جو علم پھیل رہا ہے حضرت فاطمہ معصومہ کے در سے پھیل رہا ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ سب کو اس مقام کی زیارت نصیب کرے. یہ وہ معصوم ہیں جن کو معصوم نے اپنی زبان میں معصوم فرمایا ہے، لیکن ان کا مقام بتانے کے لیے نہ کہ اس مقام پر. تو بہرحال یہ ہے کہ معصومہ قرآن کی روح میں 2 ہستیوں کو کہا گیا. ایک حضرت مریم، ان کے لیے بھی طاہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، طہارت ان کا بھی اعلان قرآن کے اندر ہے. اور یہ فرق ہے، بار گفتگو ہوتی تو عرض کرتا کہ جناب سیدہ کے لیے 2 مرتبہ طہارت کا لفظ آیا ہے، ان کے لیے 1 مرتبہ آیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ معصومہ ہے، اور معصومہ ہونے کے ساتھ ساتھ مقام عصمت یہ ہے کہ کبھی بھی، یہ گفتگو تو اس توجہ سے فرمائیے گا، یہ اعلان قدرت یہ ہے، قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ معصومہ کی معصوم سے شادی ہوگی. جب بھی شادی ہوگی، معصوم کی تو غیر معصوم سے ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی معصومہ کی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. اس کی ادلہ بھی موجود ہے کہ جب ایک معصومہ
کسی غیر معصوم کے ساتھ عقد کرے گی، اس کی شادی ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں۔ پر حاکم کے مراد معصومین اس کی شرح بیان کی ہے، ہمارے ہاں اس کا معنی کچھ اور دیا جاتا ہے، لیکن اس کا حاکم کا مراد یہ ہے کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں مرد کی۔ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہرحال جب حاکم ہے اگر غیر معصوم سے شادی ہو جائے گی تو وہ کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی ایسا آرڈر بھی دے سکتا ہے، کوئی ایسا حکم بھی دے سکتا ہے کہ جو اس معصومہ کے لیے کام کرنا خلاف شریعت تو نہ ہو، کیونکہ اگر خلاف شریعت ہو جائے تو کسی عورت کے لیے بھی ماننا واجب نہیں ہوتا، لیکن خلاف عصمت تو ہو سکتا ہے، کوئی ایسا حکم دے جو خلاف عصمت ہو۔ لہذا کیا ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ قانون قدرت ہے۔ اور دوسری طرف سے توجہ چاہتا ہوں، اور اس قانون کی پاور کو بھی محسوس کیجیے گا، جو میں نے کہا ہے کہ قانون قدرت کیا ہے کہ معصومہ کی غیر معصوم سے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کی پاور کو محسوس کیجیے گا۔ دوسرا قدرت کا کیا ہے قانون کہ بغیر شادی سے بچہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا قانون کیا ہے؟ بغیر شادی سے بچہ نہیں ہوتا۔ شریف بچے کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے کہ بغیر شادی سے بچہ نہیں ہوتا۔ دو قانون ہے، دونوں قدرت کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ بغیر شادی سے بچہ نہیں ہوتا اور معصومہ کی غیر معصوم سے شادی نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر قانون عصمت میں کتنی پاور ہے۔ ایک کیا ہے تکوینی امور ہے، یعنی کیا ہے کہ یہ بچہ ہونا تکوینیات میں سے ہے، کہ کیا ہے کہ بچہ بغیر شوہر سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا قانون مضبوط ہے، اور ادھر سے عصمت کے اندر یہ پاور ہے کہ اس کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی۔ اب کسی مقام پر یہ دونوں قانون ہم نے دیکھا کہ ٹکرا گئے۔ وہ کیا ہوا؟ جناب مریم ایسے دور میں ہوئی کہ جس دور میں کوئی ایسا ہم کوئی عصمت پر مقام پر رکھنے والا جناب مریم کے لیے نہیں تھا۔ جب نہیں تھا تو دو قانون آ گئے۔ ادھر سے اللہ چاہتا ہے جناب مریم کو بیٹا عطا کرے، قانون فطرت یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ بغیر شوہر سے بچہ نہیں ہوتا۔ قانون عصمت یہ ہے کہ بی بی معصومہ کا غیر معصوم سے عقد نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی۔ دو قانون آپس میں ٹکرا گئے۔ جب یہ ٹکرائے تو اس کے مقابلے میں یہ ہوا جو قانون فطرت تھا اس کو توڑ دیا، جو قانون فطرت تھا اس کو توڑ دیا، اور جو قانون عصمت تھا اس کو باقی رکھا کہ ہم قانون عصمت کو باقی رکھیں گے، قانون فطرت کو توڑ کر ہم بغیر شوہر سے بیٹا ادا کر دیں گے۔ تو اب ہم نے محسوس کیا کہ اس قانون کے اندر قانون عصمت میں کتنی پاور ہے۔ اب آؤ، جب یہی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی زندگی کے اس حصے میں پہنچی کہ جس زندگی کے حصے میں بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، میں یہاں پر تذکرہ کچھ کہنا چاہتا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو بس مجھے زیادہ نہیں کہنا، لیکن اتنا ضرور تذکر دینا ہے کہ ڈگریوں کے چکر میں بیٹھ کر بچیوں کو اوور ایج نہ کریں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، یہ بھی اس مسجد اس محراب و منبر کا ایک پیغام ہے، یہ بھی سیرت اہل بیت میں شامل ہے۔ لہذا اس طرح سے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جناب سیدہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 9 سال عمر ہوئی، 9 سال بچی کی کیا عمر ہوا کرتی ہے، 9 سال جب عمر مبارک ہوئی عرب کے حالات کے مطابق بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ہے مانا جب جناب سیدہ اس عمر میں پہنچی کہ جب بچی کی شادی کی جاتی ہے، اب تاریخ عرب کے لوگ مختلف طرح کے بڑے بڑے پیسے والے آئے اور آ کر یہی کہہ رہے تھے
یا رسول اللہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجیے. یہ تاریخ ہے بھائی. بڑے بڑے لوگ آئے, پیسے والے آئے, پوسٹ والے آئے, آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بچی کی شادی مجھ سے کر دیجیے. یہ جب کہہ رہے تھے ادھر سے جواب سنو گے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ شادی میرے اختیار میں نہیں ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اختیار میں کہوں گا نہیں ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی شریعت تو کہتی ہے کہ باپ ولی ہوا کرتا ہے. آپ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ باپ ولی ہوا کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, جبکہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے چاہا تو سورج کو ڈوبا ہوا واپس پلٹا دیا, آپ نے چاہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے, آپ نے چاہا کہ ان کو ہاتھ پر رکھ کر کرنا پڑتا ہوا دکھائی دیا, آپ نے چاہا ستارے کو بنا دیا. آپ کے اتنے معجزات دیکھے, پوری دنیا آپ کے اشارے پر چلتی ہے, پوری کائنات آپ کی جنبش ارادے پر چلتی ہے. تو یہ پوری کائنات اس طرح سے چلنے والی آپ کا ارادہ الہی ہوا کرتا ہے. میں بہت احتیاط سے گاڑی چلاتا ہوں, اس چیز کا خیال ہے کہ توحید بھی باقی رہے, یہ مقام بھی کم نہ ہونے پائے. اللہ رہے, علی رہے, اور مقام بھی کم نہ ہونے پائے کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ علی بھی قوم جیسا ہے. نہیں, اللہ کے اس ارادے کا نام اہل بیت ہے. تو اگر ہم نے دیکھا کہ پوری کائنات ان کے ارادے پر چلتی ہوئی دکھائی دی, تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو اتنے ارادے والے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں, جبکہ ہر باپ کو اپنی بچی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے. لیکن وہ بات الگ ہے کہ اکیلے کو نہیں دیا, بیٹی کو بھی حق ہے. تو کیا ہے کہ ہر باپ کو حق ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عجب نہیں, بات یہی جواب سامنے آئے کہ دیکھو میں ہوں اللہ کا نبی. توجہ فرمائیے گا, میں ہوں اللہ کا نبی, میں آیا ہوں دنیا کو مسلمان کرنے کے لیے. تو میں تو دنیا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر میں دنیا کو, انسان کو مسلمان بناتا ہوں, معصوم نہیں بناتا. میں کسی کو معصوم نہیں بناتا, کیونکہ یہ معصوم بنانا اس کا ارادہ ہو سکتا ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے. لہذا یہ اختیار میرے اختیار میں نہیں ہے, اس کے اختیار میں ہے جس نے اس کو معصومہ بنایا ہے. کیونکہ قانون قدرت یہی ہے کہ کسی معصومہ کی غیر معصوم سے شادی نہیں ہو سکتی. لہذا ارادہ بھی اسی کا ہونا چاہیے, جس کے بارے میں وہ کہے گا تب ہوگی. بس یہ ہے کہ وہاں سے اذن ہوا اور میں گفتگو کو بس آگے لے گیا. اور اس کے بعد جناب سیدہ جب گھر میں آتی ہیں تو ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا, یا علی تو نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ میری ماں بہنوں یہ جملہ سننا, کیا فرمایا؟ یا علی تو نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا, نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا. یہ کون ہے؟ نبیوں کا ناصر علی ہے. جہاں سے پہچانو جو علی کی ناصرہ بن کر آ جائے اس کی ولایت کتنی مضبوط ہوگی. زندگی عبادت اور ولایت کے درمیان گزاری, اور سب سے بڑی محافظہ کا نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, کیونکہ محفوظ کیا ہے, بچایا ہے ولایت کو. پر اس کے بعد جناب سیدہ کا وصال جب قریب آتا ہے فرمایا, یا علی میرے بعد شادی کرنا. یہ بھی عجیب بات ہے, کہا کہ میرے بعد شادی کرنا. پوری خصوصیات کو بیان فرمایا کہ جس گھر میں مرل ماں نہ ہو اس گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں. پر ارشاد فرما کے چلی گئی
اس کے بعد جناب عقیل سے جناب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عقیل بھائی، میرے لیے کوئی ایسے خاندان کو تلاش کرو جو بہادر خاندان ہو، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کی مدد کرے۔ یہ کہا گیا۔ اس کے بعد بہت مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد پوری مجلس چاہیے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال حضرت ام البنین کی شادی ہوئی، گھر میں آئی، آتے ہی اللہ رے احترام جناب ام البنین ایک مرتبہ چوکھٹ پر بوسہ دے کر کہا اے فاطمہ مجھے معاف کر دینا، میں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ احترام تھا۔ زندگی گزار رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے، نام جانتے ہو جناب ام البنین کا کیا نام ہے؟ فاطمہ نام ہے۔ تاریخ میں جناب ام البنین کا نام فاطمہ رکھا ہے، بتایا ہے۔ یہی ام البنین جناب فاطمہ ایک دفعہ آئی اور کہا یا علی ایک گزارش ہے، سنو کہ گزارش، کہا مولا ایک گزارش ہے، کہا کیا؟ کہا یا علی آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہہ کر پکارا کرے، میں دیکھتی ہوں جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں حسن و حسین کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، پتا نہیں ان کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ جزاؤکم ربکم خیر جزا، سمجھ چکے ہو میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں؟ بس زیادہ جب یہ کہا